اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانسرا کیمرہ سینٹر کے تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری نشست آپ نے اشتہار صبح دیکھ لیا ہوگا کہ خصوصی نشست ہے ہماری، اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں ان کا تعارف بھی آپ سے کرواتا جاؤں گا، لیکن آج کے نشست کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری نشست کس حوالے سے ہے اور اس کا ایجنڈا اور موضوع کیا ہے۔ تو جیسے کہ پوسٹ کے شروع میں بھی مینشن کر دیا تھا کہ عید قرباں بسلسلہ عید قرباں یعنی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اور اس سلسلے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ سوالات ہیں عوام الناس کے، جس کے سلسلے میں ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی حضرت مولانا مفتی سعید امجد سعید قریشی صاحب کو کہ وہ عوام الناس کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات عطا کریں۔ تو سب سے پہلے جو تعارف کرواتا چلوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو روز دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، اور یقیناً آپ لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ جناب حضرت مولانا امجد سعید قریشی صاحب آج ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی مصروف وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ تو بلا کسی تمہید کے اور وقت ضائع کیے بغیر، کیونکہ سوالات کی ایک طویل لسٹ میرے پاس موجود ہیں جو کہ ہم نے مولانا صاحب سے کرنے ہیں، تو پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ آیا جس مقصد کے لیے ہم نے آج یہاں بیٹھک لگائی ہے وہ مقصد کیا ہے؟ مطلب کہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو اس بارے میں جو ہے ہم بڑھتے ہیں جناب مولانا امجد سعید قریشی صاحب کی طرف، اور ان سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مزید بھی سوالات ان سے کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور پیج کو فالو کریں۔ جی مولانا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ بھائی ثناء اللہ خان جدون صاحب اور بھائی بلال صاحب، میں آپ کا اور مانسرا کیمرہ سینٹر کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو آج اپنے چینل کی وساطت سے عوام الناس سے مخاطب ہونے کا موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آپ نے پوچھا کہ قربانی کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ بڑا پیارا سوال آپ نے کیا ہے۔ قربانی کا لغوی معنی آپ کو مختصر میں یہ بتاؤں، قربانی یہ قربت سے نکلا ہے، قریب کرنے سے۔ ہر وہ چیز یا ہر وہ عمل، انسان کا ہر وہ عمل، مسلمان کا ہر وہ عمل کہ جس عمل کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب میں اور اس کو ذرا کھول دوں کہ جیسے نمازی نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ روزے دار روزہ رکھتا ہے کیوں؟ مجھے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے۔ سخی زکوٰۃ دیتا ہے کہ مجھے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے۔ آج بھی دیکھیں اس وقت میدان عرفات کے اندر ہمارے خوش نصیب بھائی اور بہنیں وہاں موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو وہاں خاک کے اندر، گرد و غبار کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے؟ کہ ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہو جائے۔ تو قربانی، یہ جانور جو ذبح کیا جاتا ہے، یہ بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ یہ مجھے اللہ کے قریب کر دے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر میں ساری بات نہیں دہراتا، لیکن اختصار کے ساتھ یہ بتا دیتا ہوں کہ قربانی کا لغوی معنی مسلمان کا ہر وہ عمل،
ہر وہ کام کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دے اسے قربانی کہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی لغوی اعتبار سے نماز بھی قربانی، لغوی اعتبار سے روزہ بھی قربانی، لغوی اعتبار سے زکوٰۃ بھی قربانی، لغوی اعتبار سے ذکر بھی قربانی، لغوی اعتبار سے حج اور عمرہ بھی قربانی. اب اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ قربانی کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مخصوص ایام کے اندر مخصوص جانور، مخصوص ایام میں مخصوص جانور کہ جن کو شریعت کے اندر جن کا تذکرہ ہے، ان جانوروں کو مخصوص ایام اور مخصوص اوقات میں اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا نام قربانی ہے. یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. تو اس کے بعد جو ہے مولانا نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کے سامنے بیان فرما دیا. تو ٹائم چونکہ بہت کم ہے، مولانا صاحب اپنے گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر لائے ہیں، تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات ان سے لے سکیں. تو حضرت آج کل ایک اور بھی فتنہ اٹھا ہوا ہے، میں فتنہ ہی کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ لکھتے ہیں کہ بھائی جو ہے قربانی کے سے پہلے جو ہے اپنے محلے میں غریب کو دیکھ لو یا رشتہ دار کو دیکھ لو کہ اس کے گھر جو ہے وہ آٹا آپ دے دو یا کوئی اس کو راشن دے دو یا کوئی صدقہ خیرات جو آپ کے رشتہ داروں میں ہیں بلا ضرورت وہ ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں. تو کیا آیا ہم جو ہیں قربانی کے جو رقم ہے وہ ایسے صدقہ کر سکتے ہیں؟ کسی غریب کو صدقہ نفل یا جو بھی ترتیب ہو اس طرح کر سکتے ہیں؟ جدون صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کمال کر دیا آپ نے یہ سوال کر کے، بہت سارے لوگوں کی الجھنیں دور کر دی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ. مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. بے شک بے شک. میں نے گزشتہ جمعے بھی کے اندر بھی اپنی تقریر کے اندر بھی ایک بات کی کہ خامد اپنی بیوی سے یہ کہہ کے جاتا ہے کہ آج آپ نے میرے کپڑے استری کرنے ہیں، دھو کے استری کر کے ان کپڑوں کو تیار کرنا ہے. سبحان اللہ. کہ میں نے فلاں جلسے میں جانا ہے، فلاں فنکشن میں جانا ہے، فلاں کام کے لیے جانا ہے. تو خامد آتا ہے اور آ کر بیوی سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے کپڑے تیار کر دیے. بیوی کہتی ہے میں نے کپڑے تیار نہیں کیے، میں نے آج گھر کی صفائی کی ہے، میں نے آج قالین دھوئے، میں نے آج روشن دان صاف کیے ہیں، میں نے آج سارے پردے صاف کیے ہیں. تو خامد اس سے کہے گا کہ میں نے آپ کے ذمہ یہ کام لگایا تھا اور آپ نے دوسرا کام شروع کر دیا. وہ کہے جی میں نے تو اس سے بہتر کام کیے ہیں. یہ دیکھیں گھر کا سارا کوڑا کرکٹ میں نے سارا اس کو میں نے صاف کیا، گھر کی صفائی کی، یہ کیا وہ کیا، گھر کی کیاریاں میں نے صاف کی، گھر کا گارڈن میں نے ٹھیک کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا فلاں کیا. خاوند کہے گا میں نے تجھے جو کہا تھا تو نے وہ کرنا تھا، تو نے وہ کیوں کیا؟ اب اللہ تعالیٰ ان دنوں میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، پوری لمبی حدیث ہے، اور آخر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی آدم سے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کسی عمل کو محبوب نہیں سمجھتے، محبوب نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ من احراق الدم. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان کو کہ وہ ان دنوں کے اندر وہ قربانی کرے، خون بہائے. من احراق الدم، خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل محبوب ہے ہی نہیں. اب اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے اور آپ کہیں کہ نا جی میں غریبوں میں صدقہ کرتا ہوں، میں خیرات بانٹتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں. ایک بات. دوسری بات، یہ ساری باتیں ذہن کے اندر شیطان ڈالتا ہے. اب غریبوں کو آپ نے قربانی سے نکال کر دینا ہے. غریبوں کی اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو آپ اس طرح کریں، آپ لیٹرینوں پر آپ لاکھوں روپے لگاتے ہیں تو وہاں سے آپ نکال کر کیوں نہیں دیتے؟ آپ 50,000 روپے قربانی والا کہ اس سے ہی آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. آپ اپنے بچوں کی سالگرہ کے اندر اتنے اخراجات کرتے ہیں، اس وقت آپ کو غریب کیوں نہیں یاد آتے؟ جب آپ شادیوں پہ اتنے اخراجات کرتے ہیں اس وقت آپ کو غریب کیوں نہیں یاد آتے؟ آپ کو غریب قربانی کے وقت یاد آتا ہے کہ جس قربانی. تیسری بات، قربانی جو ہے، قربانی یہ بدل ہے ایک اصل کا. اصل کیا تھا؟
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. باپ کہتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بیٹے میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے. اللہ اکبر. بیٹا بھی آپ دیکھیں وہ ارشاد فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور پھر اسی آیت سے جب علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. پھر ہمارے خطیب ایشیا گزرے مولانا محمد ضیاء القاسمی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اقبال یہ فیضان نظر بھی ہے کیونکہ فیضان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور مکتب جو ہے یہ مائی ہاجرہ کی گود ہے. ہاں، گود ہاجرہ کی ہو بیٹا اسماعیل ہوتا ہے، گود آمنہ کی ہو بیٹا محمد مصطفیٰ ہوتا ہے، گود فاطمہ کی ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے جو میدان کربلا میں جا کے قربانی دیتا ہے. تو یہ فیضان نظر بھی ہے اور مکتب کی کرامت بھی ہے. تو بہرحال تو یہ چونکہ بدل ہے اصل کا. اور اب دوسری بات، چوتھی بات یہ سمجھیں، چوتھی بات یہ کہ شریعت کے مقابلے میں عقل کو لڑانا ہی نہیں ہے. عقل شریعت. اب ایک آدمی دیکھے اخراج ری ہوتی ہے، اخراج ری کے متعلق عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب انسان کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ اس مقام کو دھوئے نا جہاں سے ہوا نکلی ہے، لیکن اس مقام کو نہیں چھیڑا جاتا. پانی کہاں ڈالا جاتا ہے؟ منہ میں. پانی کہاں ڈالا جاتا ہے؟ ناک میں. دھویا کس سے جاتا ہے؟ ہاتھوں کو. قصور کس سے ہوا ہے؟ کہاں سے ہوا ہے؟ اخراج ری کہاں سے ہوا اور دھویا کس کو گیا؟ اب عقل کچھ کہتی ہے لیکن شریعت کچھ کہتی ہے. اسی لیے جب قربانی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم. فلما اسلم، جب باپ بیٹا دونوں سرے تسلیم خم کر گئے میرے حکم کے سامنے. ماشاءاللہ جی، بہت ہی مفصل جواب عطا فرمایا. یقیناً آپ احباب کی تشویش جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوگی کہ ہم قربانی کریں یا غربا کو اس کی جگہ نفلی صدقہ وغیرہ یا خیرات وغیرہ کریں. اچھا مولانا صاحب، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے آپ کی آمد سے پہلے خطبہ حج بھی ہوا مسجد نمرہ سے، عرفات کے میدان سے، اور ہر حاجی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تکبیرات پڑھ رہے ہیں. تو تکبیرات تشریق جسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہیں، اس کے بارے میں ذرا آپ تفصیلاً بتا دیں، کیونکہ کچھ احباب ہیں جن کو، کیونکہ یہ صرف سال میں ایک دفعہ آتا ہے موقع تو یاد نہیں. بالکل یہ بڑے اچھی باتیں آپ آج پوچھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تکبیرات تشریق یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان دنوں کے اندر یہ ان تکبیرات کی کثرت کی جائے. تشریق کا اصل میں لغوی معنی ہے گوشت کو خشک کرنا، چونکہ ان دنوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ قربانیوں کا گوشت عربوں کے اندر یہ ہوتا تھا، اس وقت فریزر وغیرہ فریج نہیں ہوتے تھے، تو وہ دھوپ کے اندر گوشت کو علیحدہ کر کے وہ اس کو خشک کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس کا نام تشریق پڑ گیا. دوسرا اس کا فلسفہ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبیرات تشریق اس طرح گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح خشک لکڑی کو یا گھاس کو آگ کھا جاتی ہے. اس لیے کثرت کے ان کی کثرت کی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس کا پڑھنا واجب ہے. ایک اس کا پڑھنا واجب ہے، دوسرا اس کا بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. ایک پڑھنا واجب ہے، دوسرا بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. تیسرا اس دور کے میں یہی کہا کرتا ہوں مفتی اعظم پاکستان، اس دور کے ابو حنیفہ، دور حاضر کے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے،
وہ اللہ نے بڑے علوم سے نوازا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ بعض دفعہ ان سے سستی ہوتی ہے، میری مائیں بہنیں بچیاں بیٹیاں جو گھروں کے اندر ہیں ان سے سستی ہو جاتی ہے، وہ بھی نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھیں۔ تیسری ایک اور بات ہے، بعض مساجد کے اندر ان کو 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 3 مرتبہ نہیں ہے بلکہ ان کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماشاءاللہ جی، اس سوال کا جواب بھی ہو چکا۔ اب تک ہم مولانا سے 3 سوالات کے جوابات لے چکے ہیں، ایک طویل لسٹ ہے میرے پاس۔ اچھا حضرت، قربانی جو سنت ابراہیمی ہے وہ ہم عید والے دن ہی کرنا لازمی ہے یا اس کے کچھ مدت ہے یا عید سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کی کچھ اس بارے میں؟ جہاں ثناء اللہ خان جدون صاحب، جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً آ کر سب سے پیارا اور محبوب عمل اگر قربانیاں میسر ہیں لے آئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری چلائی جائے، اور حضور علیہ السلام نے عملاً یہ کام کیا۔ 163 اونٹ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ذبح فرمائے، اور 63 اونٹ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور 100 اونٹ آپ نے صحابہ کے حوالے کیے، آپ نے فرمایا آپ ذبح کرو۔ ایک اور بات آپ کو نکتے کی بتاؤں، چونکہ لوگ مجھے خطیب نکتہ دان بھی کہہ دیتے ہیں، علامہ علوسی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے تفسیر روح المعانی میں کہ آج دیکھیں ہم جانوروں کو باندھتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں، ان کو رسے ڈالتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے سامنے جو اونٹ کھڑے کیے گئے تھے ان کو باندھا نہیں گیا تھا، ان کو رسوں میں جکڑا نہیں گیا تھا۔ تاجدار مدینہ آقا دو جہاں امام الانبیاء تلوار لے کر تشریف فرما تھے، یہ کھڑے تھے تو اونٹ کتاروں میں لگے ہوئے تھے، لیکن علامہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، کلہم یزدلفن الیہ، کتار میں لگے ہوئے اونٹ اس طرح ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑ کر آگے ہو کر آتے تھے، اور ہر اونٹ اپنی گردن محمد مصطفیٰ کی تلوار کے آگے پیش کرتا تھا۔ اور جملہ کیا ہے؟ کلہم یزدلفن الیہ، اور ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ حضور کے ہاتھ سے کٹنے کی سعادت پہلے مجھے مل جائے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ ہر ایک اونٹ بے قرار تھا کہ حضور بے قرار تھا کہ محمد ہاتھ سے ذبح ہونے کی سعادت مجھے مل جائے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے نبی ہمیں اللہ پاک نے عطا کیے کہ جن کے ہاتھ سے ذبح ہونے کے لیے جانور بھی بے قرار تھے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ بہت شکریہ حضرت۔ اس میں ایک بات رہ گئی، جی ایک بات جو آپ نے پوچھی تھی کہ قربانی کب ہے، کتنے دن ہے؟ دیکھیں وہ جو اصل سوال تھا ہم دوسری رو میں بہ گئے۔ قربانی یہ عید الاضحیٰ کا دن، یعنی یہ 10 کو چونکہ عید الاضحیٰ ہوتی ہے، 10، 11 اور 12 کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ایک آدمی 10 کو نہیں کر سکتا، 11 کو کرے، 11 کو نہیں کر سکتا، 12 کو کرے۔ 12 کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر قربانی کر لے گا، جانور کو ذبح کر لے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ وضاحت کر دی، اس سے ایک میں وضاحت یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کے 3 دن قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب عید کے 3 دن کو کیا سمجھتے ہیں کہ عید والا دن جو ہے وہ شمار ہی نہیں کرتے، اس سے اگلا دن وہ مطلب 11 ذی الحجہ کو پہلا دن کہتے ہیں، 12 کو دوسرا اور 13 کو تیسرا، تو وہ غلطی ہے، جو آخری دن ہوگا پھر وہ عید کا شمار نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ بات چلی ہوئی ہے، جی وہ یعنی 12 کے 13 کا دن بھی شمار کرتے ہیں، لیکن 13 نہیں ہے، 10، 11 اور 12۔ اچھا، ہمارے ساتھ کمنٹ میں موجود ہیں سعد ندیم صاحب، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو یہ کمال صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ مشکل مسائل کو شگفتگی اور حسن تبسم میں بہت آسانی سے سمجھا دیتے ہیں۔ تو آپ احباب کا بھی شکریہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جی سعد صاحب آپ کو حضرت سلام کہہ رہے ہیں، یقیناً آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا، تو بڑھتے ہیں ہم اگلے ماشاء اللہ ذرا نوازی حضرت کی۔ اچھا، تو حضرت بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ قربانی نہ ان پہ خود واجب ہوتی ہے، اگر واجب ہوتی ہے ان کو باقی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس معاملے میں مفتی بنے ہوتے ہیں کہ یہ وہی طبقہ ہے جن کو قربانی کرنے کا درد اٹھتا ہے۔ آپ نے پہلے ایک سوال ارشاد فرمایا نا
کہ جی کہتے ہیں نہیں جی یہ غریبوں میں تقسیم کر لیں، صدقہ کر لیں، یہ خیرات کر لیں، یہ فلاں چیز بانٹ لیں. تو اب یہ کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی نہیں ہے. اللہ کے بندو، بھینس کا دودھ کھاتے ہو، مکھن کھاتے ہو، گھی کھاتے ہو، اور چاہے بھینس کے دودھ کی پسند کرتے ہو، اور سارا سال گوشت بھی کھاتے ہو، اب گوشت بھی کھاتے ہو، اور قربانی کے لیے بھینس جائز نہیں ہے. پھر یہ بھی کہتے ہیں، اور وہاں دلیلیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو قرآن کریم میں اس کا کیا نام ہے، دمبے کا ذکر ہے، بھیڑ کا ذکر بھی نہیں ہے. جس طرح بھیڑ کو دمبے کی جنس کہا گیا ہے، اسی طرح بھینس کو بھی اہل لغت نے گائے کی جنس کہا ہے. تو یہ اس کے اندر جس طرح گائے کے اندر یہ بھینس آتی ہے، اسی طرح جس طرح یہ دمبے کے اندر بھیڑ آ جاتی ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی یہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس سوال کی بھی یقیناً ہماری جو خدشات تھے وہ دور ہو گئے، اور ایسا نہیں ہے، بے شک آپ بھینس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے. اچھا حضرت، دمبے کا نہیں ہے، بھینس کا، بھیڑ کا ذکر ہے. جی جی. دمبے کا نہیں ہے، بھیڑ کا ہے. اور دوسری بات حضرت، سوال جو ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ آیا ایک قربانی ہے، ایک جانور ہے، اس میں ہم صرف 7 ہی سے رکھ سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی؟ ایک مطلب جیسا سب سے بڑا جانور اونٹ ہے، تو اونٹ میں بھی 7 ہی رکھیں گے یا کہ 14 کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا. ایک پتہ نہیں کہاں سے آپ نے بڑی نازک باتیں نکالی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ کیا نام ہے، اونٹ کے اندر بھی 7 ہی ہیں، بکرے کے اندر 1 ہے، بھیڑ کے اندر 1 ہے، دمبے کے اندر 1 ہے. بڑا جانور جو ہے گائے ہے یا بھینس ہے یا چوٹا ہے یا اسی طرح بیل ہے، دان جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر یہ اونٹ تک یہ ساری جو یہ 7 ہی ہیں، 7 سے اوپر بالکل نہیں ہے. ایک بات یہ آپ کی بات کے اندر ایک اور بات ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ، مجھ سے لوگ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی استیاں 7 قربانیاں ہوگی، وہ ڈائری میں لکھتے رہتے ہیں. ہاں پوری زندگی. ہاں وہ کہتے ہیں جی ہماری 7 پوری ہوگی، اب ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں. اور خدا کے بندو قربانی ہر سال واجب ہے. جو ہی عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہر سال قربانی کرنی ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ ایک مسئلہ یہ بالکل غلط ہے. ایک آدمی اگر 7 کر کے چھوڑ دیتا ہے، آختا جی مڑیاں تو 7 پوری ہوگی ہیں، بس میں اور نہیں کرنی ہے، تو پھر اس سے آگے یا کرتا بھی ہے تو کسی اور کی شروع کر دیتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے. 7 قربانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہر عید الاضحیٰ پر آپ نے قربانی کرنی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے باپ کی طرف سے 7 کر دی ہیں، میں نے ماں کی طرف سے 7 پوری کر دی ہیں. تو ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی 7 بھی نہ کرو تو کوئی ضروری نہیں ہے، فوت شدگان کی طرف سے 1 بھی نہ کرو تو ضروری نہیں ہے. لیکن 7 پر جا کر وہاں بریکٹ لگا دینا یہ ضروری نہیں ہے، آپ جتنی چاہے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور حضرت جیسے کہ اسی سوال کے اندر ہی ایک چھوٹا سا میرا سوال جو ذہن میں آیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیل، اونٹ وغیرہ جتنے بھی بڑے جانور ہیں اس کے اندر 7. اب اگر ہم گھر والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم 7 قربانیاں ہیں، مطلب صاحب نصاب 7 بندے، اب ہم ایک بیل یا ایک گائے لے آتے ہیں، جیسے کہ آج کل قیمتیں چل رہی ہیں، وہ دیکھنے میں تو ایسے ہیں کہ ذہن یہی کہتا ہے کہ بھئی اس کے اندر اگر 5 بندے قربانی کریں تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ہی کنبہ کر رہا ہے تو کیا وہ 7 کی نیت کر سکتے ہیں اس میں؟ بڑی زبردست. دیکھیں آپ کہتے ہیں ویسے بات آ گئی، یہ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے. بڑا جانور جو ہے، بڑا جانور اس کے اندر 7 تک کی آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. ایسا کوئی جانور ہے ہی نہیں ہے، نہ عمر کی لمٹ ہے کہ اس کے اندر 5 ہے یا 3 ہے یا کچھ ہیں. بھلے اس کے اندر گوشت کم ہے، زیادہ ہے، ہاں زیادہ سے زیادہ 7، کم آپ جتنا مرضی کریں، گوشت کے حساب سے قربانی نہیں کرنی. یہ بعض لوگوں کو ہے، بعض. ہاں اب میں نے خود جو جانور لیا ہے، میں نے خود جو اس کے اندر ہم 5 ہیں، لیکن اگر 2 اور بھی ملنا چاہیں تو ہم ملا سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر 7 حصے جو ہیں، مطلب وزن کا جس جانور میں 2 شامل ہو سکتے ہیں نا، اس میں 7 بھی شامل ہو سکتے ہیں. جس میں یہ یاد رکھیں، بس یہ فارمولہ آپ سمجھ. جن کا بجٹ کم ہے ان کی آپ نے مشکل حل کر دی، کیونکہ ایک بندہ ہے اس کی 1 لاکھ یا 1,10,000 گنجائش بنتی ہے. اب وہ بیچارہ لے کر آ گیا ایک لاغر سی گائے یا لاغر، وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، اس میں تو اس میں 3 مٹتی ہیں. جی تھوڑی سی میری بات. اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह फरमाते हैं मुझे तुम्हारा गोश्त दरकार नहीं है, वला दिमाउहा, मुझे तुम्हारी खून दरकार नहीं है। या अल्लाह तुझे क्या दरकार है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह फरमाते हैं मुझे तुम्हारा तकवा दरकार है। अच्छा हज़रत, एक असल मसला आजकल ये भी है कि जैसे आप हम हिस्सों की ही बात कर रहे थे, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि मोहल्ले के 2-4 आदमी 5 आदमी मिल के आपस में वो हिस्से मिला लेते हैं और कुर्बानी वो कर लेते हैं, तो जानवर ले आते हैं। अब उसमें मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, हर किसी को मौलवी नहीं मिलता और हर किसी को दूसरे भी नहीं मिलता, परहेज़गार भी नहीं मिलता। अब चूँकि बैंक मुलाज़मीन जो हैं उनके हवाले से कई रिवायात हैं और कई उनकी शराइत ज़वाबित हैं, तो इस हवाले से मुझे ये बताएं कि अगर कोई बैंकर है, बैंक में काम करने वाला है, उसके साथ क्या कुर्बानी का हिस्सा मिला सकते हैं? बड़ा ज़बरदस्त मसला आपने पूछा और बड़ी गलत बात लोगों में बाज़ सूफियों ने फैलाई हुई है और बाज़ आम लोगों ने भी फैलाई हुई है, बाज़ जाहिल मुफ्तियों ने भी फैलाई हुई है कि जी बैंक मुलाजम को अपने साथ शामिल न किया जाए। ये बिल्कुल गलत है। ये बल्कि तकी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, उन्होंने ये बात लिखी है कि बैंक की मुलाजमत जो है ये भी मना नहीं है। अगर दूसरी मुलाजमत तलाश करता है आदमी नहीं मिलती, तो उन्होंने ये लिखा है कि वो बैंक की मुलाजमत छोड़े ना, वो करता रहे। ये तबद्दुल मिल्क का फ़िक़्ह के अंदर एक पूरा चैप्टर है, अभी वक्त नहीं कि मैं आपको समझाऊं। तो बहरहाल बैंक का जो मुलाजिम है वो तो मुलाजमत कर रहा है, वो बेचारा तो मुलाजिम है, उसकी अकीदा अगर ठीक है, उसके नज़रियात ठीक हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, तो ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं है, बाकी अकीदा दुरुस्त है, वो इसी तरह सहाबा पे सब व शतम नहीं करता, तो बिल्कुल उसके साथ आप कुर्बानी के अंदर हिस्सेदार बन सकते हैं, किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह। ये एक बहुत बड़ी अफवाह थी इसमें अवामुन्नास में, और इस वजह से काफ़ी सारे अहबाब को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा था, तो यकीनन उनके लिए ये आसानी हो गई। और अभी हम बात कर रहे थे और आपने भी बात की कि 7 कुर्बानी अपनी तरफ से कर ली, फिर कहते हैं जी बड़ा पे फौत होए दे जी, तो उस वास्ते करते हैं जी बड़ा चाचा फौत होए दे। अच्छा, तो ये जो फौतगान हैं, जो फौतशुदा हजरात हैं, उनकी तरफ से कुर्बानी करना कैसा है? बिल्कुल फौतशुदगान की तरफ से करें। बाप का बहुत बड़ा एहसान है, बाप ने आपके लिए विरासत छोड़ी है, सारी चीज़ें छोड़ के आपके लिए गया है। और अच्छी औलाद वो होती है जो बाप वालिदैन के चले जाने के बाद उनको याद रखती है। इसलिए फौतशुदा बाप, फौतशुदा माँ, फौतशुदा रिश्तेदार, दादा दादी, हत्ता के हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमारी तरफ से कुर्बानी की हैं, पूरी उम्मत की तरफ से। तो हमें चाहिए हलाली उम्मती वो होता है जो हुजूर की तरफ से भी करे, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से करे, सहाबा की तरफ से करे, अहले बैत की तरफ से करे, आइम्मा मुज्तहिदीन की तरफ से करे, बुजुर्गान दीन की तरफ से करे, अपने असातिज़ा की तरफ से करे। बेहद शुक्रिया मौलाना। सवालात हमें कमेंट में भी काफ़ी सारे मौसूल हो रहे हैं, लेकिन जो एक लिस्ट मैंने मुरतब की है जो कि मुआशरे के अहम तरीन सवालात हैं, हम उन पे इस वक्त गुफ्तगू जारी रखी हुई है। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट भी पढ़ूँगा, लेकिन आखिर में चूँकि वक्त शदीद वक्त की किल्लत है, वो सर नदीम साहब कहते होते हैं ना कि वक्त पाँव की जंजीर बना हुआ है, तो वो वाली बात है। अच्छा हज़रत, जब छोटी ईद आती है, ईद उल फितर, उस मौके पर हम देते हैं सदका फ़ितर, ठीक है, और बड़ी ईद जब आती है तो उसमें कुर्बानी। आया ये क्या फ़लसफ़ा है, क्या माजरा है, इस बारे में आप ज़रा। पता नहीं आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें। मुझे इस पे अब ज़बरदस्त बात अल्लाह ने ज़हन में डाली है। उलमा ने लिखा है तफासिर में कि कुर्बानियाँ जो हैं ये पुलसरात पर सवारी होंगी, सवारी का काम करेंगी। जब कोई आदमी किसी सफ़र पे जाता है, अमानुल्लाह जदून साहब, सनाउल्लाह खान साहब, जब कोई आदमी मुसाफिर बनता है तो मुसाफिर के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक किराया और दूसरा सवारी। ये जो आखिरत का मुसाफिर है ना, जन्नत की तरफ जो जा रहा है, अब इसका जो ईद उल फितर पे जो सदका फितर दिया था ना, ये किराया है, ये किराया है जन्नत में जाने का। और जो कुर्बानी ईद उल अज़हा पे कर रहा है ना, ये सवारी है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। तो
تو مطلب یہ ہے کہ سواری کے بغیر ہم جنت جی میں جی جی نہیں جا سکتے. پلسرات زاد راہ کہتے ہیں. زاد راہ کہتے ہیں. بالکل. صدقہ فطر جو ہے وہ زاد راہ ہے اور قربانی جو ہے یہ پلسرات سے سبحان سواری اللہ ہے. کیا کہنے. اور حضرت اب قربانی ہو گئی, جانور کٹ گیا, اب گوشت کی کیا ترتیب کریں؟ آیا وہ گوشت سارا گھر پہ رکھ لیں, یا کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کا جانور بعد میں آتا ہے, فریزر نیا پہلے آتا ہے, اگر خراب ہے فریج پہلے والا تو اس کو ٹھیک کروا لیا جاتا ہے. ٹھیک اصل ہے, بات تو یہ ہے ثناء اللہ بھائی, اصل بات تو یہ قربانی نام ہے جانور کے گلے پہ مخصوص دنوں کے اندر چھری چلا دینے کا, اس کو قربانی کا ثواب مل جاتا ہے. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خون کے قطرات ابھی زمین تک نہیں پہنچتے, میں اس کو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. ایک بات. اب رہا گوشت کا مسئلہ, یہ سارا گوشت کھائے رکھے, اس کی مرضی, سارا تقسیم کر دے, اس کی مرضی, نفس قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, میں ناظرین کی طرف بھی متوجہ ہو رہا ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, حضرت تھانوی نے لکھا ہے اور اسی طرح کتابوں میں بھی ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے. مستحب کا معنی یہ ہے کہ اچھی بات, جس طرح سے آتا ہے نا یہ فلانا کام کر کنو چنگی گل ہے. مستحب کا معنی ہے اچھی بات. 3 حصے کیا, ایک خود رکھ لے, ایک رشتہ داروں کو دے دے, ایک غربا میں تقسیم کر دے. تو یہ استحباب ہے. استحباب کا معنی یہ ہوتا ہے, اس بات کو ذرا سمجھیں, استحباب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کام کو کر لے تو ثواب ملتا ہے, نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. کیا کہنے, بہت ہی خوبصورت سوال کا جواب دے رہے تھے. اور جس چیز سے ہم ڈر رہے تھے, کل گرمیوں کا موسم ہے اور لوڈ شیڈنگ تو پاکستان کی ایک پہچان ہے, وہ تو ہونی ہے. بجلی چلی گئی, خیر بہرحال ہم نے اس کو شفٹ کر دیا ہے یو پی ایس وغیرہ پہ. اچھا, تو آپ نے ساری ترتیب ہمیں گوشت تقسیم کرنے والی ساری بتا دی ہے. اب ایک بات اور کہتے ہیں کہ جس بندے کی قربانی ہے, مطلب وہ صاحب نصاب ہے اور اس نے عید پہ قربانی کرنی ہے, تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ 10 دن یا 12 دن جو بھی ہے, غالباً آپ اس کی توسیع کریں گے کہ وہ بال ناخن نہ کٹوائے. تو کیا اگر وہ کاٹ دیتا ہے تو آیا اس کی قربانی ضائع ہو جائے گی, یا اس کا کوئی ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے گا؟ سوال کیا, یہ بھی سوال بھی اسی سے تعلق رکھتا تھا تھوڑا سا. یہ کہتے ہیں نا عید کا چاند نظر آ جائے, یہ عید کا نا یہ ذی الحج کا جب چاند نکلے تو قربانی کرنے والے کے لیے یہ بھی مستحب ہے. مستحب میں نے یہ پہلے بتا دیا کہ اچھی گل ہے, چنگی گل ہے. اچھی بات یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کٹوائے. کیوں؟ تاکہ اس کی شباہت ہو جائے حاجیوں کے ساتھ, جو وہاں ہیں نا ان کے ساتھ. وہ کسی کہنے والے نے کہا تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. تو شباہت کے لیے یہ نہ کٹوائے. اگر وہ کٹوا دیتا ہے تو قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, بالکل قطن کوئی اثر. لیکن بہتر مستحب ہے, بہتر یہ ہے. اس کا آپ کا کہنے کا مطلب یہ, اگر اس نے نہ کاٹے تو ثواب ہوگا, اگر کاٹ دیا تو گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں, قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بے شک, بہت ہی خوبصورت انداز میں سوالات. اور بات آپ کو سمجھے جی ذہن میں, ناظرین کے ذہن میں بھی ڈال دوں. دیکھیں, بعض لوگ مستحب کو فرض کا درجہ دیتے ہیں, یہ بھی غلطی ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے, جو صاحب مرکات ہیں, مشکات کی شرح کے اندر لکھا ہے, من اصر علی امر مندوب فہو بدع. جو آدمی مستحب کو فرض کا درجہ دیتا ہے, فرض سمجھتا ہے, وہ بدعتی ہو جاتا ہے. یہ بھی بدعت ہے. تو مطلب مستحب کو مستحب کے درجے میں رہنے دیا جائے, اور سنت کو سنت اور فرض کو فرض.
ٹھیک ہے، یہ ہمارے المیہ کہوں گا میں کہ کسی جگہ کو ہم نے فرض کو جو ہے وہ مستحب کے درجے سے بھی پیچھے لایا ہوا ہے، اور کئی جگہ پہ مستحب کو ہم نے فرض سے بھی آگے لے کر گئے ہوئے ہیں. تو بہرحال جزاکم اللہ خیر. اور آخر میں اب گوشت بھی تقسیم ہو گیا حضرت، سارا کچھ ہو گیا، قربانی کا جو چمڑا ہے وہ کیا کیا جائے؟ وہ کچھ ہمارے جو روایات چل رہی ہیں آج کل، وہ یا تو قصائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس کی اجرت میں، ٹھیک ہے، وہ اس کے جو سر ہوتا ہے وہ، اور یہ چمڑا یہ قصائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. آیا یہ اجرت میں دینا اور قربانی کا چمڑا کس کو دیا جائے، افضل کیا ہے، اس بارے میں بتا دیں ذرا. قربانی کا چمڑا قربانی کرنے والا مثلا بکرا وغیرہ یا چھترا ہے یا دمبا ہے، اگر وہ خود استعمال کرنا چاہے، جانماز بنانا چاہے، مسلح بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. جس طرح گوشت خود کھا سکتا ہے اس کو بھی. جس طرح گوشت بیچنا جائز نہیں ہے نا، قربانی کرنے والا گوشت کو بیچ نہیں سکتا، تو اسی طرح چمڑے کو بھی بیچ نہیں سکتا. اگر بیچے گا تو اس کے پیسے صدقہ کرے گا، کسی کو دے گا. اب یہ کہ یہ صدقہ کس پر کرے، یہ امیر کو بھی دے سکتا ہے، غریب کو بھی دے سکتا ہے. کمال یہ قربانی کا چمڑا امیر کو بھی دے سکتا ہے، غریب کو بھی دے سکتا ہے. لیکن امام مسجد کو تنخواہ کے اندر چمڑا لگا کے نہیں دے سکتا. بعض جگہوں میں ہوتا ہے نا، دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں جی استی بدی ہے، ایاں دو. ویسے امام کو اگر آپ چمڑا دیتے ہیں اچھی بات ہے، امام غنی ہے، امیر ہے، تو پھر بھی آپ دیں. لیکن تنخواہ کے اندر لگا کر دیں، اس کو کہیں جی سارا سال تساں جی اسی چمڑے دینے ہیں، اسی تساں کو سرسائے دینے ہیں، اسی جی تساں کو اوڑیاں دینے ہیں، اسی فلانا دینے ہیں، آپ نے نماز پڑھانی ہے، تو اس عوض میں نمازیں نہ پڑھائیں. نماز کے لیے آپ مستقل تنخواہ علیحدہ دیں. تو چمڑا بھی اگر آپ دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مدارس دینیہ کو بھی دیں. لیکن آپ کسی قصائی بیچارے سے کام کروا کے، جس طرح امام سے آپ نمازیں پڑھوا کے چمڑے کے عوض میں اس سے نمازیں نہیں پڑھوا سکتے، چمڑے کے عوض میں اس سے ختم نہیں پڑھوا سکتے، چمڑے کے عوض میں امام سے اذانیں نہیں دلوا، جنازے نہیں پڑھا سکتے، اسی طرح قصائی سے بھی چمڑے کے عوض میں آپ اس سے جانور ذبح نہیں کروا سکتے. قصائی کو بھی آپ علیحدہ اجرت دیں. اگر آپ کہیں جی جی آؤ تسی کوئی چمڑے اس واری قیمت اچھی ہے، ریٹ اچھا ہے، تو چمڑا بھی تسی کینجلو چاہ کے دے، تھوڑے اگلے پیسے بھی تسوں کو دے چھڑساں، تو گوشت بھی نال دے چھڑساں. یہ اپنی قربانی کو خراب کرنے والی، سروڑی بھی دے چھڑساں، یہ اپنی قربانی کو خراب کرنے والی بات. تو بعض جگہوں میں چمڑے بعض جماعتیں چھینتی بھی ہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے. اپنی مرضی سے قربانی کرنے والا جس کو مرضی دے. کراچی کے اندر یہ ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض جگہوں میں تو ایسا ہوتا ہے زبردستی چمڑے چھین لیے جاتے ہیں اور چھین کے لے جائے جاتے ہیں. اس طرح ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آ گیا. وہ بچے کی ختنہ ہو رہی تھی نا، ماں کہہ رہی تھی جی ڈاکٹر کو بلائیں گے، ڈاکٹر تو پیاخ تھا نا نائیے کو لو کپال سا تو بارو ایک جماعت تھا، یہ کسا مدرسے دا، یہ کسا جماعت تا میں نانا کندہ نمائندہ لنگ دا سا اسا خیر جس کو لو مرضی کپالو ور چمڑا استی جماعت کو دے ہو، چمڑے دا خیال کرو کھالس تھی یار. اچھا مولانا، میرے ایوان میں آخری سوال ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال جسے میں سمجھا کہ یہ اہم ہے آپ سے پوچھ لیا جائے. کہ سوال پوچھ رہے ہیں حافظ عمیر مغل صاحب، کہہ رہے ہیں جی مولانا سے سوال ہے، اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے اور اس شخص کے پاس ایک یا دو جانور اور موجود ہوں تو کیا اس شخص کو گمشدہ جانور دوبارہ خریدنا ہوگا، یا آیا ان جو دوسرے جانور ہیں اس میں سے قربانی کر لے؟ ظاہر ہے اگر وقت ڈھونڈیں، تلاش کریں. اگر وقت جا رہا ہے قربانی کا تو ایک وقت ہوتا ہے نا، وقت جا رہا ہے وہ گم ہو گیا تو دوسرے کو ذبح کریں. آج کل کے دور پہ تو واپس مشکل ہی ہے ملے، واپس ملنا بھی بڑا مشکل ہے. اگر نہیں ملتا تو کریں، کوشش کریں، تلاش کریں، اگر نہیں تلاش کرنے سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لوگ بعض فتویٰ یہ لینے کی کوشش کرتے ہیں گم ہو گیا جی قربانی بھی ہو گئی ہے، ثواب بھی ملے گا. جزاک اللہ. اچھا مولانا آخری سوال جو اس دن بڑے مزے کی بات ہے، جی یہ فیس بک پہ مجھے سفیان نے دکھایا کہ جی قربانی کا جانور بھاگ جائے تو کیا کیا جائے. مفتیوں سے مفتی صاحب نے کہا کہ بھاگ جائے تو پھر اسے پکڑا جائے. بس اچھا تو سعد الدین صاحب کی کال آ رہی تھی، یقیناً کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہوں گے. بہرحال آپ سے بات کرتے ہیں حضرت. آخری سوال اور جو اہم سوال ہے، جو ایک بندہ ہے اس نے سنت ابراہیمی ادا کر دی، اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا، قربت اس نے پا لی، رشتہ داروں میں بھی ٹھاٹ باٹ بن گئے جی، وہ گوشت بڑھا کے بھیجے جی، صحیح شاپروں میں پا کے زیادہ بوٹیاں کر کے آپڑے سے بھی جو بھی خیر ہے جی تھوڑا سا چاہ دیتے جی، سب کچھ کر لیا. اب وقت آ گیا کہ جو اس کے محلے دار ہیں
اس کے پڑوسی ہیں وہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. آپ کہیں گے، ناظرین بھی کہیں گے کہ ایک بندہ قربانی کر رہا ہے، اللہ کے ہاں مقبول قربانی، خون بہا دیا اس نے، سارا کچھ کر لیا، اب اس کا شر کیا ہے؟ اس کا شر یہ ہے کہ حضرت وہ جو اس کی آلائشیں ہیں قربانی کی وہ پھینک دے گا پڑوسی کے گھر کے آگے، تو وہ پھر اس کی بدبو سونگتا رہے گا. تو آیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج کی نشست کا خلاصہ یہ بڑا پیارا سوال آپ نے کیا اور جس کی ضرورت تھی. میرا ارادہ یہ تھا کہ میں مستقل اس پر میں گفتگو کروں گا. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آلائشیں دوسرے کے گھر کے آگے پھینکنا اور راستوں میں پھینکنا یا جہاں لوگوں کو اذیت ہو یا اپنی قربانی خراب کرنے والی بات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے کانٹوں کو ہٹایا جائے، گندگی کو صاف کیا جائے، راستوں کو کھولا جائے. تو اس لیے یہ بڑا المیہ ہے کہ بدبو اور تعفن پھیلانا اور اس کو عام کرنا اور آلائشوں کو پھینکنا، جگہ جگہ پھینکنا، یہ ہمارے وقار کے بھی خلاف ہے اور اسلام کی شان کے بھی خلاف ہے اور مسلمان کی شان کے بھی خلاف ہے اور ایک انسانیت کی شان کے بھی خلاف ہے. اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہاں مانسرہ میں تو میونسپل کمیٹی والوں نے پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں، تو آلائشوں کو بالکل مہربانی کر کے سارے لوگ اٹھا کر وہاں جا کر ان پوائنٹوں کے اندر جو انہوں نے جگہیں بتائی ہیں اور وہاں منتقل کیا جائے اور ان کو وہاں پہنچایا جائے. حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا آلائشیں تو ہوتی ہی آلائشیں ہیں، وہ تو بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں. حتیٰ کہ آپ اگر گھر کے اندر فروٹ لاتے ہیں تو فروٹ کے چھلکے بھی آپ اس کو کسی پردے کے اندر کر کے وہ دور جا کے پھینکے تاکہ آپ وہ چھلکے بھی کسی بھائی کے دروازے کے آگے نہ جائیں. مانسرہ میں یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، ہماری گلی میں وہاں مسجد کے آگے کوڑا کرکٹ وہ سارا پیمپر بچوں کے اکٹھے کیے وہ سارے آ کے وہ وہاں پھینک کے لوگ چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. اچھا حضرت جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تمام سوالاتوں کے جوابات دیے. تقریباً 15 سوالات ہم کر چکے ہیں. ٹائم کی کمی ہے، حضرت نے آگے بھی ان کی مصروفیات ہیں. سعد ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سادات کو ہدیہ کے طور پر چرما وغیرہ دے سکتے ہیں، مطلب عباسی وغیرہ جو چمڑا دے سکتے ہیں، چمڑا دے سکتے ہیں، چمڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل سادات کو بھی دے سکتے ہیں، جی غنی کو بھی دے سکتے ہیں. ہاں وہ حضرت نے پہلے بھی سعد ندیم صاحب کہہ دیا کہ وہ غریب اور امیر دونوں کو آپ دے سکتے ہیں. بہرحال جزاکم اللہ، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت آپ ہمارے چھوٹی سی اور مختصر سی کال پر تشریف لائیں اور یہ وہ سوالات تھے جو کہ میرے خیال سے ہر بندے کے ذہن میں ان میں سے ایک نہ ایک سوال ضرور گونج رہا ہوگا. اور یقیناً آج آپ کو ایک اہم شخصیت کی زبان سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کو تشفی تب ہوتی ہے کہ جب جس پر اعتماد ہو وہ جواب دے. اب اگر یہی بات میں سفیان بھائی سے پوچھوں یا بلال بھائی سے پوچھوں وہ اس کا جواب بھلے ٹھیک بھی دیں لیکن ذہن مطمئن نہیں رہتا، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سفیان بھائی کا بھی کہ جو اس ملاقات کا ذریعہ بنتے ہیں بار بار. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آپس میں محبتیں اسی طرح قائم و دائم رکھیں. اور تمام ناظرین جو مانسرہ کیمرہ سینٹر کے ہیں میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ محبتوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور ہماری ہر پوسٹ کو لائک اور فالو اور شیئر کرتے رہتے ہیں. آخر میں حضرت سے ان کا پیغام تمام ناظرین دیکھنے والوں کے نام اور اس پہ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی حضرت. بہرحال میرا پیغام تو یہی ہے کہ اس موقع پر دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے دعا کریں، میری مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے والدین کے لیے، خصوصاً میرے والد صاحب کے لیے جن کی دعاؤں کی بدولت، ان کی میری ماں اور میرا باپ، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے مجھ ناکارہ کو یہ اتنا بڑا مقام اور یہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا ہے. ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے ضرور دعا فرمائے. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ اور پورے علاقے پہ قائم رکھے. تو دوسری میرا پیغام یہ ہے کہ یہ آلائشوں کا ضرور خیال رکھیں، ان کو دوسرے بھائیوں کے دروازوں کے آگے نہ پھینکیں. خدا را یہ بالکل یہ اذیت نہ دیں، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سارا گوشت اپنے فریزر بھر دیں اور پڑوس میں
جس نے قربانی نہیں کی اس کے بچے گوشت کے لیے ترس رہے ہوں تو اس کا بھی ضرور خیال کریں. تو اسی طرح میری طرف سے جو ہمارے بھائی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، خصوصاً ہمارے پراچا برادری کے ہمارے علی بھائی ہیں، حیدر بھائی ہیں، اسی طرح ان کے خاندان کی مستورات حاجی مشتاق احمد پراچا صاحب اور باقی حضرات اور بھی بہت سارے احباب وہاں حج کے لیے گئے ہیں. ہمارے بھائی عبدالحی قریشی صاحب ہیں، ہمارے عزیز ہیں ناصر بھائی صاحب، وہ سب حج کر رہے ہیں وہاں. جی شاہ عبد القادر صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ کا. ہمارے بزرگ ہیں، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں. اس دن میں نے دیکھا غلاف کعبہ سی رہے تھے، کیا سعادت اللہ نے عطا کی ہے. تو بہرحال ان تمام حضرات سے میری درخواست ہے، تو ان ماؤں بہنوں بچیوں سے بھی میری درخواست ہے کہ دعاؤں میں ہمیں نہ بھولیں اور یاد کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی دوبارہ ان راستوں کا مسافر بنائے. اور یہ ساتھ ہیں اللہ ہمیں بھی، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو ثناء اللہ جدون صاحب، ہمارے بھائی بلال صاحب، سفیان صاحب، اللہ ہمیں بھی اسی طرح حج کی سعادت عطا فرمائے. تو کشمیر کے جو ہمارے باسی ہیں استے پرائن انہوں کو بھی بڑی گزارش ہے کہ ان موقع تے دعاؤں بھی ضرور یاد کریں، چونکہ بڑے نال والہانہ عقیدت تے محبت رکھتے ہیں. یہ سارے کشمیر دے جتنے حضرات بھی ہیں، تمام مکاتب فکر دے جتنے لوگ بھی ہیں، اپنے ہزارے دے کشمیر دے سارے کو بڑی گزارش ہے کہ مسافرہ کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولو. اللہ تعالیٰ تسوں کو بھی سلامت رکھے، اساں کو بھی سلامت رکھے. اللہ دوبارہ ملاقات کا موقع دے. جزاک اللہ، بے حد شکریہ آپ تمام احباب کا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کسی اور جگہ سے آپ کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور آپ تمام احباب کو ایڈوانس میں عید الاضحیٰ مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.